الحمد لأهله والصلوات وآلها سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی شفیعنا و حبیب نفوسنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم اللہم صلی علی الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و امام المتقین و حجت اللہ و حسن اللہ و جنب اللہ و عین اللہ و لسان اللہ و وجہ اللہ علی ابن ابی طالب علی لعنت اللہ علی اعدائہم والمنکر فضائلہم من اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وأصدق القائلين وأصدق الصادقين وقول الحق أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أما يستعلون عن النبأ العظيم صلوات باواز تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ نجف کی سرزمین تک اس کی آواز ضرور آئے۔ اجازت ہے؟ سب سے پہلے تو میں دعا کہوں بابا سید ذوالفقار علی شاہ صاحب کے لیے کہ بابا نے میرا وقت کا امام ان کی حفاظت فرمائے اور جس مشن کو یہ لے کر چل رہے ہیں اس پر انہیں قائم و دائم رکھے اور انہیں شہزادہ علی اصغر کا صدقہ ایک اولاد نرینہ عنایت فرمائے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں سید کی صحت و صلاح کی۔ اجازت ہے؟ اگر بھولے نہیں ہیں تو کل گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، کیا کروں دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی۔ مولوی فیض احمد عباسی صاحب بھی تشریف فرما تھے اور ظاہر میری بھی مسافت تھی، میں نے بھی لڑکانا جانا تھا، تو گفتگو یہاں پہ ادھوری رہی تھی کہ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا ہے۔ آیت تو پڑھ لی، اب اتنا بھی حق بنتا ہے نا کہ حدیث سے بتاؤں کہ حق کیا ہے۔ اجازت ہے؟ پہلے مومن سے آخری مومن تک۔ دائیں والوں توجہ ہے، بائیں والوں توجہ ہے، آگے والوں پیچھے والوں توجہ ہے۔ رسول نے فرمایا الحق مع العلی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ لیکن رکنا اپنے ہاتھوں کو بھی نیچے کر لینا، جملہ اب حوالے کرنے لگا ہوں آخری مومن تک کہ رسول نے کیا فرمایا، حق کیا ہے۔ رسول نے فرمایا ہے پالنے والے حق کو ادھر پھیر جہاں علی مڑ جائے، حق کو ادھر پھیر جہاں علی مڑ جائے۔ فیصلہ تو ہو گیا نا لسان توحید اور رسالت سے کہ رسول کی زبان سے اللہ نے بتا دیا کہ حق کی حیثیت یہ ہے وہ جب تک حق ہے جب تک علی کے پیچھے۔ مقصد کربلا دشمن تلانا حرامی لانا شرابی بے گرد جدید کمینے کتے تلانا۔ توجہ ہے عزیزان؟ رسول نے حدیث فرمائی کہ حق ادھر چلے گا جہاں علی چل رہا ہوگا۔ سادہ لفظوں میں حق علی کی پیروی کرتا ہے۔ اب
اب اس منزل پہ آ گیا ہوں تو ایک روایت آپ کے حوالے کرنی ہے۔ بعد رسول وہ ممبر پہ آ گئے جب رسول سامنے ہوتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی تو سب سے بڑی غلطی ہے، وہ آپ کیا جب رسول ممبر پہ تھے تو رسول کو ممبر پر سنا نہیں، رسول کے بعد ان کو ممبر پہ بٹھا دیا جو گھر بٹھا دے۔ بسم اللہ۔ توجہ ہے؟ رسول کے ادب میں جو ان کے بعد آئے اشاروں میں گفتگو، اشاروں میں جو سمجھے گا، اشاروں کی تقریر ہے آج کہ رسول کے بعد جو آئے وہ رسول کے ادب میں ممبر کے ہوتے ہیں 4 زینے، 3 زینوں کے بعد جو سب سے بلندی والا زینہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عرشہ۔ عرش سے ہے عرشہ، زمین سے ہے زینہ۔ توجہ، اگر یہ ضائع ہو گیا پوری تقریر ضائع ہو جائے گی۔ جو رسول کے بعد آئے نا وہ رسول کے ادب میں پہلا عرشہ چھوڑ کر بیٹھے، ان کے بعد جو آئے وہ ان کے ادب میں 2 زینے چھوڑ کر بیٹھے، ان کے بعد جو آئے وہ ان کے ادب میں 3 زینے چھوڑ کر بیٹھے۔ اب مجمع پریشان تھا، زینے ہو گئے ختم، علی کہاں بیٹھیں گے؟ یہاں ابو طالب کا بیٹا کھڑا ہوا، علی کا اللہ والا قدم آگے بڑھا۔ جملہ کہوں، قدم علی بڑھا رہے تھے، پامال کو یوں قدم علی بڑھا رہے تھے، پامال کو یور ہو رہا تھا۔ علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، علی نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، علی نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا، اور وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھتے تھے، اور عرشے پہ بیٹھ کر 3 مرتبہ منبر کی سب سے بلند چھے پر ہاتھ مار کے کہا، اے زمانے والوں، آج حق اپنی جگہ واپس آ گیا، آج حق اپنی جگہ واپس آ گیا۔ صلوات پڑھیں علی کی ذات۔ توجہ ہے عزیزان محمد، آج حق اپنی جگہ بولیں گے تو منزل آسان واپس آ گیا۔ دیکھیے اب اس منزل پہ ہوں تو مجھے قرآن کی جس شورہ آفاق آئے، میں نے سرنامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ذاکر صاحب تشریف فرمائیں، یہ گواہی دیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ نبا۔ نبا کسے کہتے ہیں؟ پورے مجمع سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا خبر۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع سخن میں داخل ہوں، ایک چیز اور بتا دوں آپ کو۔ یہ واقعہ پہنچ گیا، میری تقریر کا مقصد پورا ہو گیا۔ سنا ہے اور پڑھا بھی کہ دوسرے خلیفۃ المسلمین کا دور تھا اور کوئی کعبے کا طواف کر رہا تھا، کوئی کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے ہو گئی اس سے کوئی غلط حرکت حرم میں، اللہ کے گھر میں۔ حیرت ہے، کسی سے غلط حرکت ہو اللہ کے گھر میں ہو، سمجھ آتا ہے جو بطول کے گھر میں گستاخی کرے اس پہ عام کیا ہوا؟ علی آگے بڑھے، علی نے اپنا ید اللہ ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ایک تماچا رسید کیا اس کے رخسار میں۔ بات پہنچی خلیفہ تک، حاکم وقت تک، کہا کہ اے حاکم، میں اللہ کے گھر میں موجود تھا، طواف کر رہا تھا، مانا مجھ سے ہو گئی کوئی غلط حرکت، لیکن علی نے تماچا تو نہیں مارنا تھا۔ توجہ رکھیے گا، اگر یہ بات پہنچ گئی نا، میری تقریر کا مقصد پورا ہو گیا، میں موضوع میں داخل ہو گیا اس وقت کہ خلیفہ نے کہا کہ اگر تجھے کسی اور نے مارا ہوتا تو بات اور تھی، یہاں تجھے دیکھا اللہ کی آنکھ نے ہے، مارا اللہ کی آنکھ، مارا اللہ کے ہاتھ نے ہے، اللہ کی آنکھ نے دیکھا۔ جملہ آپ کے حوالے، اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا، میں کروں تو کیا کروں؟
نبا کہتے ہیں خبر کو، اور سورہ نبا کی پہلی آیت ہے، اور سورہ نبا کا آغاز بھی اسی آیت سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یسألون عن النبأ العظیم۔ اے حبیب، یہ جس خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ کوئی بڑی خبر، وہ کوئی بڑی خبر۔ کتاب کا حوالہ مدینہ المعجز، علامہ ہاشم بارانی نے لکھا کہ صبح صبح کا وقت تھا، علی نماز سے فارغ ہوئے، ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا یا علی پوری رات سو نہیں سکا۔ کہا ہم جانتے ہیں تم ہمارا ذکر کر رہے تھے، ہم جانتے ہیں تم ہمارا ذکر کر رہے تھے۔ کہا یا علی میں آپ کا تو ذکر نہیں کر رہا تھا، میں تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہاں ہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے، لیکن جانتے ہو کیا تم جس سورہ نبا کی تلاوت کر رہے تھے اس میں جو نبا عظیم ہے میں علی اللہ کی اور رسول کی حدیث ہے، رسول نے خود فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے اس قوم کو، اس کے بارے میں چیمہ گوئیاں کر رہی ہے جو اللہ کے قریب نہیں، اللہ کے قرب نہیں، اللہ کے دائیں نہیں، اللہ کے بائیں نہیں، اللہ کی اندیت میں نازل ہوا، اللہ کی اندیت میں نازل ہوا۔ آ گئی بات؟ اب جملہ آپ کے حوالے، اب سب سے بڑی خبر علی، نبائے عظیم ہے نا علی دیکھیے پڑھ میں رہا ہوں، گھبرانا اپنے نہیں، میرے ساتھ دیتے چلیے کہ میں ایک منزل تک آپ کو لے جاؤں کہ ایک مرتبہ علی منبر بصرہ پہ آئے اور ایک سوال کیا، کہا ہے زمانے والوں بتاؤ غائب کیا ہے؟ غائب کیا ہے؟ کہا مولا اللہ غائب ہے۔ کہا اگر اللہ غائب ہے یہ ہاتھ کس کے ہیں، یہ چہرہ کس کا ہے، یہ آنکھیں کس کی ہیں، یہ زلفیں کس کی ہیں؟ اللہ تو مجھ سے ظاہر ہے، غائب میں غائب میں ہوں۔ اور اس کے بعد علی منبر بصرہ پہ تشریف فرمایا اور علی نے ایک دعویٰ کیا، انا اب یہ دعویٰ بتائے گا جس کے دل میں علی کتنا بڑا ہے، جس کو جتنا علی سمجھ آیا، سید میں کہہ رہا ہوں جس کو جتنا علی سمجھ آیا اسے اتنا علی مبارک۔ علی نے ایک دعویٰ کیا، کہا انا آیت اللہ العظمی، میں ہی اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں، اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی، اللہ کی سب سے بڑی آیت بھی علی۔ اب جو کہتے ہیں نا ہم فضائل علی نہیں پڑھتے، ہم کام کی باتیں بتاتے ہیں، اما سب سے بڑی کام کی بات تو یہ ہے اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی ہے، آیت بھی علی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی ہے، آیت بھی علی ہے۔ جن کے دل میں موالیت گونج رہی ہے ان کے، کل میں بیٹھا ہوا تھا یہاں کمر کی سہن کی جہاں میرا اسٹے ہے، تو وہاں ایک عجب شعر مجھے عطا ہوا، اگر اجازت ہو نہیں، جو سیون کی سرزمین پہ کم از کم سجدہ ادا کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ سج گیا نبی کا منبر غدیر میں، سج گیا نبی کا منبر غدیر میں، سیون سے اٹھ کے پہنچے لال پالانوں کا منبر بنا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیمات محمد و آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچی، جو راضی ہے وہ میرے ساتھ بولے۔ تو مذہب جعفریہ میں غصب شدہ زمین پہ نماز پڑھنا بھی حرام ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ اگر زمین پہ قبضہ ہوا ہو ادھر آپ نے نماز ادا کی، باطل ہو گئی۔ اچھا نماز باطل ہو، وجہ کیا تھی؟ وہ کسی نے قبضہ کیا ہوگا اس زمین پر۔ بات پہنچی؟ اب آپ
نے یہ کیسے مان لیا کہ جس کے دل میں علی نہیں تھا اس کے پالان نے محمد علی کو مولا بنا رہا؟ محمد علی کو مولا بنا رہا تھا؟ نہیں میری جان، جس کے دل میں، جس کی روح نے، میں حدیث پڑھوں صادق آل محمد صلوات پڑھ دیں سرکار صادق آل محمد کی حدیث ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے پوچھتا ہے مولا مشرک کسے کہتے ہیں؟ دو جملے کہے میرے مولا نے، الشرک لا خفی هو الائمۃ الالقاب الائمہ، جو ہمارے القابات کو چرا کر اپنے نام کے ساتھ لگائے سب سے بڑا مشرک وہ۔ آ گئی بات؟ اب میں کسی شیعہ کا نہیں، سنی کا نہیں، بریلوی کا نہیں، اہل حدیث کا نہیں، وہابی کا نہیں، ایک ہندو شاعرہ کا شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، نام ہے دیوی رو۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ دو شعر کہیں اور اس نے اللہمان شعر، اللہ وہ کہتی ہے کہ دیکھ میرے مندر سے اپنی مسجد کو، اور کیا کروں، دیکھ میرے مندر سے اپنی مسجد کو تمام جماعت نے ہاتھ باندھے ہیں، اور جنہوں نے زینب عالیہ کے ہاتھ باندھے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ باندھے۔ جس کے سینے میں جتنا علی ہے۔ اور اب کیا کہتی ہے؟ پڑی تھی لوٹ جب محمد کے گھرانے میں، پڑی تھی جب لوٹ محمد کے گھرانے میں، سب خطاب لٹے تھے اسی زمانے۔ اور کہا مولا جنہوں نے غدیر میں علی کی بیعت کی تھی، یاد ہے نا مولا صادق کا دور، ایک بندہ آیا کہا مولا جنہوں نے غدیر میں علی کی بیعت کی تھی کیا وہ بھی مشرک ہیں؟ کہا مشرک ہیں لیکن صغیر ہیں۔ کہا کبیر کون ہے؟ کہا جنہوں نے انکار کیا۔ غدیر والا بھی مشرک مولا، مالک وجہ کیا ہے؟ کہا غدیر میں ولایت پہنچائی نہیں، یاد دلائی۔ توجہ ہے؟ غدیر میں ولایت یاد دلائی۔ کہا سلمان جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بولا، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ تقریر ختم ہو رہی ہے، آخری جملہ یہیں سے کل گفتگو کو اپنی منزل مقصود پر پہنچاؤں گا۔ جملہ آپ کے حوالے، رسول انتظار کر رہے تھے، عالمین کا محمد مصطفیٰ انتظار کر رہا ہے۔ مسلمان جب جمع ہوں گے تو ایک اعلان کروں گا، ایک خطبہ سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے کہ سن لو ایک اور اعلان کیا، سلمان اس کوپل کو اکھاڑو، اس کوپل کو اکھاڑو۔ کوپل سمجھتے جب پودا پھوٹتا ہے نا تو سب سے پہلے جو شہد برآمد ہوتی ہے اس کو کوپل کہتے ہیں۔ کہا اس کو اکھاڑو۔ کہا مالک اس کو کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کوئی اس کوپل کو دیکھ کر کہے میرے سامنے کوپل کا بیج آ گیا تھا، میں نے علی کا ہاتھ نہیں دیکھا، میں نے علی کا ہاتھ نہیں دیکھا۔ اسی کی ولایت کو بچانے کے لیے گئے تھے نا مسلم، دو بیٹے بھی لے کر گیا تھا مسلم۔ جانتے ہیں مسلم کی غربت کیا ہے؟ تقریر ختم ہو گئی۔ مسلم کی غربت یہ ہے کہ مسلم قاضی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ان کو اپنی پناہ میں لے لے۔ اس نے کہا
اے عقیل کے بیٹے زمانہ بڑا خراب ہے، میں تیرے بچوں کو اپنی پناہ میں نہیں لے سکتا۔ کہا بس پھر تو عقیل کے بیٹے پر ایک احسان کر، میں اس چوک سے مڑوں ان بچوں کو چھوڑ دینا، پھر ان کی ماں زہرا جانے، سارا کا لال جانے، ان کا مقدر جانے۔ تاریخ کہتی ہے 1.5 سال تک یہ بچے کوفے کی گلیوں میں رولے میں۔ غربت پڑھو ان بچوں کی کیا تھی۔ قید جب ہو گئے نا یہ بچے، ابن زیاد کے ہاتھ جب آئے، یہ بچے قید خانے میں تھے تو پوچھتے تھے اے ظالم اتنا تو بتا قبلہ کس طرف ہے۔ بس قبلے کا سوال کرنا تھا، اس نے تماچا مار کے کہا مسلم کے بچوں کو کہ یہاں کا قبلہ صرف جہنم کی طرف۔ اللہ مان تقریر ختم ہو گئی۔ میرے بھائی آئے ہو تم گریہ کرنے آئے ہو۔ میں نے علامہ باقر مجلسی قبلہ تشریف فرمائے، علامہ باقر مجلسی کی روایت پڑھی ہے۔ اگر وہ روایت کوئی ماتمی ہوا نا تو میرے ہاتھ جوڑے، سید ہو کے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں۔ علامہ باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ مسلم کے بچوں کی غربت یہ ہے کہ جتنے تماچے حسین کی معصومہ نے کربلا سے شام تک کھائے، مسلم کے بچوں نے ایک رات میں کھائے۔ اللہ مان خدا آپ کی آوازوں کا رحمت نازل کرے، خدا آپ کا گریہ قبول کرے، خدا نہ رلائے اس آہت کو جو اس غم میں روتی ہے۔ عزادارو، مسلم کے بچوں کے پاس ایک مرتبہ جیلر سمجھتے ہیں نا، دروغہ آیا اور اس نے کہا تم کون ہو؟ جانتے ہو کھانے میں اور پینے کے پانی میں کیا ملتا تھا؟ آگ جیسا کھولتا ہوا پانی اور 3 دن پرانی روٹیاں، ایک روٹی ملتی تھی۔ بس یہ سب مسائب نہیں آل محمد کا، عزت علی کے قسم یہ مسائب نہیں آل محمد کا۔ مسائب یہ ہے کہ مسلم کے بیٹے جناب ابراہیم پوچھتے ہیں کہ ظالم تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ کہا کون ہو؟ کہا رسول اللہ کا نام سنا ہے؟ کہا میں ان کا امتی ہوں۔ کہا علی کا نام سنا ہے؟ کہا میں ان کی ولایت کا قائل ہوں۔ کہا حسن و حسین کا نام سنا ہے؟ کہا میں ان کی امامت کا قائل ہوں۔ کہا مسلم کا نام سنا ہے؟ بس مسلم کا نام آنا تھا، اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہوئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے تمہیں اطرت رسول کا واسطہ، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا جس کی اطرت کا واسطہ دے رہا ہے اس کی اطرت ہے ہم مسلم کے بچے۔ بازاروں میں درباروں میں مسلم کے بچے کبھی بازاروں میں رہے، کبھی درباروں میں تماچے کھائے، وہاں سے جیسے تیسے آزاد ہوئے۔ اور اس نے دروغہ نے کہا کوفہ بڑا ظالم ہے بچوں، بس ان کوفیوں کے ہاتھ نہ آنا۔ ایک مرتبہ مسلم کے بچے نکلے اور ایک درخت کی چھاؤں میں درخت کے اوپر چڑھ کر چھپ گئے۔ ایک عورت ہے تاریخ جس کا نام طوا کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ دریا میں نہر میں 2 ننھے چاند مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ان بچوں کو بلایا، ڈرے سہمے ہوئے بچے آئے۔ طوا نے اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن طوا کا جو داماد تھا نا حارث ملعون، وہ ابن زیاد کا ٹکڑوں پہ ملنے والا تھا۔ ایک مرتبہ پورا دن ڈھونڈ کر آیا، مسلم کے بچے نہیں ملے۔ ایک مرتبہ سانسوں کی کہیں سے آواز آئی، اس حجرے میں گیا، جانتے ہو زلفوں سے مسلم کے بچوں کو پکڑا۔ پہلا قدم پہلی سیڑھی پہ تھا، آخری قدم پہ سر تھا مسلم کے بچوں کا، تماچے مارتے ہوئے۔ ایک مرتبہ نہر کے کنارے لائے، شہید کر دیا مسلم کے بچوں کو، سر اٹھائے اور آیا۔ آخری ہو گئی تقریر، چھوڑ دیا میں نے ممبر۔ آیا ابن زیاد کے پاس، اس نے کہا میں نے زندہ پکڑنے کے لیے کہا تھا، تم مردہ لایا ہے۔ کہا
الیہ بسیاف، بلاؤ ذرا جلاد آیا۔ جلاد کا آنا تھا، کہا اسے اسی مقام پہ لے جا کر اسے بے دردی سے قتل کر جہاں اس نے مسلم کے بچوں کو قتل کیا۔ عزت علی کی قسم، اس مقام پہ جب جلاد پہنچا، جلاد نے اپنے گھٹنوں کو خاک پہ رکھا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا، اے ظالم بتا تو نے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہا جس طرح جانور ذبح کرتے ہیں میں نے مسلم کے بچے ذبح کر دیے، نہر سے تو ہاتھ برآمد ہوئے، آ جاؤ میرے لال، تمہاری ماں زہرا تمہیں لے